खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 20 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे, जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है। मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है एंथनी इजाज़ लेमुल साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आदिल अमीन साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें। खुदावंद यीशु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की सांसों के लिए जो तेरी कुदरत के वसीले से बरकरार हैं और तू इन्हें रवानी बख्शता है और हमारी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात की चीज़ें भी तू फराहम करता है। ए खुदावंद, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने कलाम की बातों को, उन गहरे भेदों को खोलता है जिनकी ज़रूरत तेरे लोगों को है, और हम जो मिट्टी के बर्तन हैं तू हमें इस्तेमाल करता है। प्रोग्राम कलाम रोशनी के वसीले से बहुत से लोग बरकत पाएँ। सारी इंतज़ामिया को, पूरी टीम को ए खुदावंद बरकत के लिए तेरे हुजूर लाते हैं। सब देखने सुनने वालों को तेरे हुजूर लाते हैं। सब पर तेरी शफ़क़त का, तेरी बरकत का हाथ बढ़ा रहे। सबको ए खुदावंद अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में रख और ज़्यादा अपने कलाम की गहराइयों में ले चल। इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे ज़िंदा और जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 3 बाब, पहली 3 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ न हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहाँ पर जब 3 बाब का आगाज़ होता है तो यीशु मसीह और निकोदीमुस और खुदावंद यीशु मसीह के माबैन जो डायलॉग्स हुए हैं, गुफ्तगू हुई है, उसको पेश किया गया है। और बड़ी सीखने वाली, बड़ी ज़बरदस्त बातें इस पैसेज में मौजूद हैं। हमारा ईमान है कि ज़रूर आप इस पैसेज के वसीले से, इन एपिसोड्स के वसीले से बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। बात का आगाज़ आज हम एंथनी इजाज़ लेमुल साहब से करेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे बाब के आगाज़ ही में, पहली ही आयत में फरीसियों का जिक्र किया गया है, तो हमारे नाज़रीन को बता दें, समझा दें कि ये फरीसी जो हैं ये कौन हैं और इनका क्या काम है, ये किस तरह से लोगों की रहनुमाई या हेल्प, मदद करते हैं। अच्छा, निकोदीमुस का जिक्र है, ये फरीसी भी है लेकिन ये शूरा का मेंबर भी है, सनीड्रिन का, ठीक है, एक अच्छा मोतबर शख्स है। फरीसी जो एक ये सोशल मूवमेंट है बेसिकली, और इसका आगाज़ होता है जब दूसरा हैकल, दोबारा हैकल बनाया गया, जिसका जिक्र ओल्ड टेस्टमेंट में आता है, जब अज़रा नेमे किताब है, मलाकी, हज्जी, ठीक है। तो ये मूवमेंट उस वक्त स्टार्ट होती है। ब्रिटानिका का जो इंसाइक्लोपीडिया है बड़ा अच्छा इस पर आर्टिकल देता है, और जब अगर आपको मौका मिले खुद भी पढ़िएगा, आप उसमें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है। ये एक रूहानी रिलीजियस उनका मजहबी एक ग्रुप था, एक पार्टी थी, जो ख़ास कर तकरीबन 515 काफ मीम में स्टार्ट होती है, और ये तकरीबन उसके बाद सॉर्ट ऑफ वो तितर बितर होगी, लेकिन जोरावर रही 70 ईस्वी तक, जब हैकल बर्बाद होती है, ठीक है। ये लोग थे जो ओरल लॉ, जो जुबानी इंटरप्रिटेशन थी ना लॉ की, उस पर जोर देते थे, बहुत जोर देते थे। और तालमुद, खासकर तालमुद में जो सिविल और जिसको कहते हैं सेरेमोनियल लॉ था, उस पर करते थे। इसको पढ़ना, स्टडी करना, इसको सीखना, ये इनका एक मतलब टारगेट होता था, ठीक है।
तालमुद में दो हैं, एक कहलाती है बाबली और दूसरी उर्शलामी या यरूशलेमी। बाबली ज़रा काफ़ी लंबी चौड़ी है, वजाहत ज़्यादा उसमें, और ये तकरीबन, अच्छा एक और टर्म मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन समझे, तालमुद ये है और मिशना जो है वो इसकी तफसीर है, ठीक है। अब ये जो लफ्ज़ फरीसी इब्रानी से निकलता है, जो इब्रानी लफ्ज़ है पिरुशुम या पिरिशुम या पुरुशुम, आई डोंट किस तरफ करेंगे, इट मीन्स सेपरेटेड वंस, अलहदा किए हुए। और ये बड़े पक्के थे फॉलो करना। मेरे ख्याल फिलिपियों में पौलुस 8 बातें करता है, मैं फरीसियों रोक देता है, यानी एतबार से फरीसी, विच मीन्स कि मैं फॉलो करता था उसको, ठीक है। और ये खासकर जब ये देखें हिस्टोरिकली, देखें कलाम मुकद्दस को समझना, तारीख का पस मंज़र जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसका असर है, जो बातें लिखी गई, जो कही जाती रही, जो कही गई हैं, उसका असर है। अब देखें जब सिकंदर चला गया छोड़कर, तो सल्तनत उस खित्ते की 4 जनरलों में तकसीम हुई। हमारा इलाका जो फ़लस्तीन का कहलाता है सलूकस था, एंड बाय द वे सियालकोट तक हद थी उसकी, हिस्टोरिकली हम ये जानते हैं, हमारा सियालकोट तक उसकी हद थी। इसने काम किया जो दानियल की पेशगोई पूरी करता, 9 बाब की, सुअर की कुर्बानी गुजरानी हैकल में। और सेकंड उसने एक और काम किया, उसने कहा जो मोहल्ले हैं ना उधर मजबे बनाए, वहां भी कुर्बानी शुरू करें। इसके ऊपर गैरत जाग गई, ठीक है। शुरू में ये जूडस उसका नाम है, कैथलिक बाइबल में पढ़ें प्लीज, मैं आपको चैलेंज करूंगा, पढ़िएगा कैथलिक बाइबल, मकाबीन दोनों किताबें पढ़ें, एक और ऑर्थोडॉक्स में वो तीसरे मकाबीन भी है। अब वो जब ये बात हुई तो इन्होंने फिर बगावत की। शुरू में ये पिस के मारे गए, कोई सबत को जंग नहीं करनी, फिर उन्होंने प्रॉपर शुरू की। तो इन्होंने फिर क्या किया, जीत गई है हैकल की, जो जॉन यूहन्ना फिर लिखता है गालिबन 9 बाब की 22 या 10 की 22 में ईद तजदीद का जिक्र करता है, जहाँ पर हैकल को साफ किया गया। वो आज भी मनाते हैं हनूका, वो 9 कैंडल्स जलाते हैं। तो ये हीरो बन गए उस वक्त मकाबीन जो थे, और जब ये हीरो बने तो इस पीरियड में ये फरीसी बहुत स्ट्रांग हो गए, ठीक है। अब इस पस मंजर में यीशु की आमद है। मैं एक और चीज में इजाफा करूं, कई लोग शायद इतफाक ना करें, कई जब भी खुदा की बादशाह या इसराइल की बादशाह की बात होती है, इसराइल की वो हशमत, वो न्यू टेस्टमेंट में दाऊद की तरफ इशारा नहीं है, मकाबीन की तरफ इशारा, बिकॉज वो हीरो बन गए, बहाली होगी। हैकल उनके लिए बड़े एक सेंट्रल प्लेस होती थी, और ठीक है। और ये सारा जो असर जो न्यू टेस्टमेंट नए अहदनामे में जब हम याद पढ़ते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे ना, तो ये जो ओवर शेडो, ये मकाबीन का पीरियड ओवर शेडो करता है। तो दे बिकेम वेरी स्ट्रांग, मोस्टली लेमन थे, स्क्राइब थे, फकी नकल बनाते थे, पर चूंकि नकल करते थे लिख लिख के, वो बड़े पक्के हो गए थे, और वो बड़े वाकिफ थे कलाम मुकद्दस से। तो इनके मुकाबले पर जो सदूकी थे वो इनको तनकीद करते थे बहुत ज्यादा। सदूकी कहते थे कि जो तौरात लिखी हुई है वही सब कुछ, और सदूकी तौरात के अलावा कुछ नहीं मानते, वो साइफ अंबिया और दीगर बुक्स को नहीं मानते, सिर्फ तौरात को मानते, तौरा को, 5 किताबों को। तो इस सबब से चूंकि इंटरप्रिटेशन इनके हाथ में आ गई, इन्होंने खुद जोर दिया कि मूसा ने हमें नो डाउट जो लॉ दिया, शरीयत दी, 2 हिस्सों में दी। वो कह रहे दो इसके सेगमेंट्स हैं, वन इज रिटन लॉ, ठीक है, कलाम लफ्जी कह लें या तहरीर शुदा, दूसरा ओरल है। इसलिए जब हम पाड़ीवास पढ़ते हैं, क्या कहता है, तुम सुन चुके हो, ओरल, अगलों से कहा गया ओरल, लिखा है रिटन लॉ, लेकिन मैं कहता हूं, ठीक है। अब ये इनकी बैकग्राउंड है, और ये खास तौर पर क्या करते थे कि जो ओल्ड टेस्टामेंट की रीडिंग टेक्स्ट था, उसको अपनी तालीमात के साथ वो हार्मोनाइज कर देते थे। लेकिन ये बार वो रकाबी बार से अंदर, इसलिए यीशु इनको रियाकार कहता है। मत्ती 23 में क्या कहता है, 8 मरतबा गालिबन तुम पर अफसोस, बिकॉज वो बदोबदी मतलब शरीयत को एक मुश्किल पैदा करके कर देते थे, और वो कार्रवाइयाँ मतलब, और लेकिन ये पॉपुलर थे, और ये वाहिद ग्रुप है जो बगावत में सर्वाइव किया, फरीसी जो थे। तो
انہوں نے ایک اور جو کانسیپٹ کو بڑا پروموٹ کیا اور وہ سیکنڈ ٹیمپل کے بعد اس میں عزرا نیمے کے بھی بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہیکل تو صرف قربانی جو اچھا ان کی تھوڑی سی کاہنوں کے ساتھ بھی لگتی تھی. کاہن ہیکل کی امپورٹنس کی بات کرتے تھے جو پریسٹ تھے, کیونکہ ہیکل میں قربانی ہوتی تھی, ٹھیک, وہاں منادی نہیں ہوتی تھی, برآمدوں میں بیٹھ کے بات کرتے تھے, وہ صرف قربانی کے لیے تھا ہیکل. انہوں نے جب سینیگاگ پروموٹ کیا نا تو عزرا کا کانسیپٹ تھا کہ جہاں پر توریت جا سکتی ہے تو وہاں پر عبادت ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ کانسیپٹ کیا کہ ورشپ از ناٹ سینٹرڈ ان دا ٹیمپل, اٹ کین بی, اٹ از ناٹ, یعنی اس کا مرکز اور اس کا جو محور ہے وہ یروشلم نہیں ہے, کہیں بھی ہو سکتی ہے. اور اسی بیک گراؤنڈ میں چرچ ایکسپلوڈ کیا تھا, جہاں سے آپ دیکھیں جب پالوس نکلتا ہے تو عبادت خانوں میں جاتا ہے. اور چرچ کا ہمارا کانسیپٹ ہمارے لیے نہ تو سینٹ پیٹر چرچ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, بڑا خوبصورت گرجا ہے روم میں, آپ کا جو سینٹ پالز ہے لنڈن میں بڑے چرچ ہے, بیوٹیفل چرچز, لیکن یہ نہیں مطلب کہ منادی ورشپ وہیں ہوگی, نہیں, ایک بستی کا چرچ ہے, 100 بندے کا, 50 بندے کا, 10 بندے کا. تو انہوں نے اس کو پروموٹ کیا اسٹرانگلی, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ صرف ہیکل میں قربانی ہے, لیکن جو عبادتی بات ہے, جو پریئر ہے, جو سینیگاگ ہے, اٹ از فار پریئر اینڈ فار دا اسٹڈی آف دا ورڈ آف گاڈ. اس سینس میں یہ بڑے اسٹرانگ تھے, تبھی لوگ ان کی طرف توجہ دیتے تھے کہ انٹرپریٹ کرے. اسی لیے یسوع کی ساری خدمت میں چاروں اناجیل مشکل کون پیدا کر رہا, سوال کون اٹھا رہے, فقی فریسی, because they were experts on the law. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ان فریسیوں کے تعلق سے ہم نے سیکھی ہیں, جانی ہیں, کیونکہ اب جو ہم آگے سیکھنے جا رہے ہیں نیکودیمس کے بارے میں, تو چونکہ وہ فریسیوں میں سے ایک سردار ہے, اس پہ ہم بہت ڈیپتھ میں, گہرائی میں بات کریں گے اور سیکھیں گے بھی, جانیں گے بھی, آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. لکھا ہے کہ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. نیکودیمس کے تعلق سے بس یہاں تو نام ہی ہے, یا آگے چند فقرات آئیں گے جو یہ یسوع مسیح سے بات کرتا ہے, اور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس کے تعلق سے کوئی اور انفارمیشن, یا اس کی زندگی کے تعلق سے آیا یہ تبدیل ہوا ہے, نہیں ہوا ہے, یا خداوند یسوع مسیح کے جان دینے کے بعد اس وقت جب لاش لینے کا وقت تھا وہاں پہ کوئی ہمیں رہنمائی ایسی ملے جس سے ہم اور مزید اس کے تعلق سے سیکھ سکیں, جان سکیں. بہت شکریہ پیر صاحب. یوحنا کی انجیل کے مندرجات میں نیکودیمس کا بہت ہی تھوڑا تھوڑا تعارف 2-3 مقامات پر ہمیں ملتا ہے, لیکن اب یہ سوالات کہ کیا وہ تبدیل ہو گیا تھا یا نہیں تھا, اس کی شخصیت کیسی تھی, اس کا منظر عام پر آنا کیا وجہ تھی, اور خداوند یسوع مسیح کے خاموش شاگردوں میں بڑی تعداد فریسیوں کی تھی. یہ نہایت سنجیدہ لوگ تھے, اور یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں یا جو ان کی شناخت تھی وہ انہیں کئی کام علانیہ کرنے سے معذور رکھتی تھی, اور بعض اوقات کسی خوف کی وجہ سے بھی یہ محدود رہتے تھے. لیکن ان کے پاس جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم کتاب مقدس یا شریعت کی باتیں یا دیگر جو بحیثیت قوم ہمیں احکامات ہمارے پاس ہیں یا رسومات ہمارے پاس ہیں, ان میں ہم کسی طرح کی کوئی غلطی نہ کر جائیں. تو اردو ادیب کی طرح یہ لوگ بھی سنجیدہ رہتے تھے, لیکن ان کی سنجیدگی واجب بھی تھی, کیونکہ ان کا کام سوچ بچار کا بہت زیادہ تھا. اور یہ شخص چونکہ یہودیوں کی مجلس کا رکن بھی ہے. اب 2-3 جگہ پر یہ جو ذکر ہے اس کا نیکودیمس کا, ایک تو وقت ہے رات کا جب وہ خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کے لیے آتا ہے. اس رات کے وقت کی وجہ سے علماء نے 2 آراء قائم کر لی
ایک اس میں نیکودیمس کی فیور میں ہے اور ایک اس کی فیور میں نہیں ہے۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سینیڈرین کا ممبر ہوتے ہوئے، رکن ہوتے ہوئے مجلس شورا کا، یہ شاید آیا تھا خداوند یسوع مسیح سے ایک ٹیکنیکل انداز سے بات کرنے میں کہ اسے کسی بات میں پھنسایا جا سکے۔ حالانکہ ہمیں یہاں پر بادی نظر میں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، لیکن جو گفتگو ہوئی تھی خداوند یسوع مسیح کے درمیان اور نیکودیمس کے درمیان وہ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل ہے۔ اور دوسری بار جو ذکر ہے اس کا کاہنوں کی مجلس میں، یہ مجلس شورا میں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ایک فیصلہ کیا جانا تھا، تو یہ شخص نیکودیمس اس مجلس کا رکن ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی وکالت کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فریسی ہونا اس کے فرض کی ادائیگی ہی تب ہوتی تھی۔ وہ اگر خداوند یسوع مسیح وہاں پر ہوتے یا کوئی اور بھی شخص ہوتا، جو بات نیکودیمس کہہ رہا تھا وہ ایسی بات تھی جو ہر اس شخص کے لیے کہی جا سکتی ہے جسے اس کے جائز حقوق دینے کی بات کی جا رہی ہو، کہ اگر آپ ایک شخص پر الزام لگانا چاہتے ہیں یا تو آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں تو آپ الزام لگا دیں، اس کے باوجود جس پر آپ الزام لگاتے ہیں اس کو بات کرنے کا، اپنا موقف پیش کرنے کا پورا حق دینا چاہیے۔ یہ نیکودیمس کی رائے تھی خداوند یسوع مسیح کے حق میں۔ تو اس بات کو، اس واقعے کو علماء کہتے ہیں کہ یہ بلا واسطہ یا بالواسطہ خداوند یسوع مسیح کی وکالت کے برابر تھا جو نیکودیمس نے کام کیا۔ تیسری بار ہمیں ذکر ملتا ہے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد۔ اب خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد نیکودیمس جیسے لوگوں کے خیالات کیا ہونے چاہیے تھے؟ اگر ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ کیا نیکودیمس کی زندگی تبدیل ہو چکی تھی یا خداوند یسوع مسیح کو اس نے قبول کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی تک کے جو زمینی زندگی تھی مصلوبیت سے پہلے تک کی، اس کے واقعات تک بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی موت پر کئی لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے، کئی لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں، حتیٰ کہ شاگردوں کے دلوں میں بھی، جنہوں نے قریب ترین رہ کر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی موت کے بعد خداوند یسوع مسیح کی پھر وکالت کرنے والا نیکودیمس تھا، اور اس کی لاش تدفین کے لیے تیار کی ہے روایات کے مطابق، اور اس ساری تیاری میں ارمتیا کے یوسف کے ساتھ وہ پوری طرح سے مددگار رہا ہے۔ تو یہ جو لگن نظر آتی ہے، یہ جو ایسوسیشن اس نے بنائی ہے روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، ہمیں نیکودیمس کا لفظی اقرار دو ٹوک نہیں ملتا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کے سارے کام اور اس کا مطلب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو مثبت رویہ ہے وہ یہ ضرور ثابت کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فریسی ہوتے ہوئے اسے کیموفلاج کرنا پڑتا ہو، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا پڑتا ہو، لیکن وہ مسیح کو قبول کر چکا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں اجازت ہے؟ جی پلیز۔ ویری نائس، تھینک یو۔ نیکودیمس جو دیکھیں کچھ رائٹنگز آپ کو ملتی ہیں جو نان ٹیکسچول ہیں، ببلیکل نہیں ہیں، روایات ہیں اور رائٹرز لکھتے ہیں۔ نیکودیمس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پھر جب منادی شروع ہوئی پھیلنے لوگ مسیح، تو یہ انگلینڈ میں گیا اور منادی اس نے وہاں شروع کی۔ بہت سی جیسے توما کے لیے کہتے ہیں انڈیا میں آیا، مرکز کے لیے کہتے ہیں ایجپٹ چلا گیا، تو اس سبب سے وہ اس کو اس طرح کنیکٹ کرتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی زبردست باتیں جو نیکودیمس کے تعلق سے ہم نے سیکھی ہیں، جانی ہیں، اور یقین بہت سارے لوگ آج بھی ایسے پوشیدہ ایماندار ہیں جو ڈھکے چھپے خداوند کے ساتھ بڑے وفادار ہیں، ایماندارانہ زندگی گزارے، یسوع مسیح کو انہوں نے قبول بھی کیا ہوا ہے، اور وہ اس کے لیے اپنے
آپ کو پیش بھی کرتے ہیں. سو اس کے لیے بھی ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں کہ بہت سارے ایماندار ایسے بھی موجود ہیں جو اس طرح کی زندگی آج بھی گزارے. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا ان کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے. آگے بڑھیں گے، اینتھنی اجاز لیمبل صاحب سے جانیں گے. اینتھنی صاحب، یہاں جو تیسرے باب کی دوسری آیت ہے، یہ شخص یعنی نیکودیموس جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے پاس، لکھا ہے کہ رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نیکودیموس کی یہ باتیں کس حد تک درست ہیں اور ان کے پیچھے اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں. آپ کی توجہ سب سے پہلے میں چیپٹر 1 میں لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ چیپٹر 1 میں جب دیکھیے، یوحنا کی انجیل پہلی 18 آیات میں یہ نہیں شو کرتی کہ یسوع مسیح ہے، ٹھیک ہے، لیٹر آن پتہ لگتا ہے. وہ صرف اس کو بطور لوگوس کلمہ اور فاس روشنی متعارف کرتا ہے. وہ بڑا ایک گریک پس منظر میں سٹرونگ تھا. اوکے، اب جب یوحنا شروع کرتا ہے منادی، کیونکہ دیکھیے میں نے عرض کیا 400 سال خاموشی رہی، انتظار رہا کہ مسیح آئے گا. they were waiting, desperately waiting. تو جب یوحنا سٹارٹ کرتا ہے، پبلسٹی ہوتی ہے، لوگ یار اس کے پیچھے لوگ چل پڑے، وہ سمجھتے یہی مسیح ہے. اب دیکھیے اٹس ویری انٹرسٹنگ، 18ویں آیت میں دیکھیں یوحنا کی انجیل پہلا باب، ٹھیک ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ان کو مطلب بھیجے گئے، ٹھیک ہے، یروشلم سے پوچھنے کے ان کے پاس آئے اور یہ کہنوں کی طرف سے بھیجے گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 24 میں کیا کہتا ہے، 24 دیکھیے، یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے. انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، یعنی یوحنا سے کیا، نہ تو ایلیہ ہے، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ اور یہاں پر ہم جانتے کہ یسوع نے یوحنا کہتا ہے میں نہیں ہوں، میرے بعد آنے والا. اور پھر سڈنلی جب یسوع آتا ہے تو کہتا ہے دیکھو خدا کا بندہ. اوکے، ناؤ دا پوائنٹ از کہ چونکہ یہ فریسی تھے، they were religious leaders, they were looking for the Messiah، مسیح کی آمد کے منتظر تھے. جب یہ سارا مطلب یوحنا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ they want to find out. اب دیکھیے یہاں پر وہ کیا کہتا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو کیا بتائیں، جب تو کلیئرلی بتا رہا. ان کو بھیجا گیا تو جاؤ انویسٹیگیٹ کر کے بتاؤ ہمیں. اب اس بیک گراؤنڈ میں آبویسلی یہ سنیڈر میں بات آئی اور نیکودیموس بیٹھا وہاں پر، یہ گفتگو آئی کہ بھی وہ تو ایسے کہتا ہے. اور اس کے بعد یہ معجزہ بھی ہو گیا کانا گلیل کا. تو پھر یہ ساری بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھتے ہوئے پھر نیکودیموس آتا ہے یسوع کے پاس. اب دیکھیں یہ ہے استاد ہے، یہ ربی استاد ہے. آپ 17 باب میں جائیں، استثنا کی 17 چیپٹر میں ٹیسٹ آف دا پروفٹ ہے، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک جو ٹیسٹ ہے وہ ہے کہ معجزہ کرے گا، میریکل دکھائے گا، سائن دے گا. ون آف دا ٹیسٹ. سیکنڈ ٹیسٹ ہے جو بھی وہ کہے گا وہ ان ہارمنی ود دی ریولیشن. اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں پہاڑی آواز میں. یسوع کیا فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں نبیوں کا صحیفہ اور توریت کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ اگر وہ کہتا ہوں میں منسوخ کرنے آیا تو پھر وہ اس کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا. جو اب یہ علماء تھے نا، they knew that. اور یہ جب یہ آیا، یہ عالم ہے، استاد ہے، یہ اس کو سارا پتہ ہے ساری بات. اب اس بیک گراؤنڈ میں اس کے پاس آیا. اب جب وہ ایڈمٹ کرتا نا کہ تو جو معجزے کرتا ہے، which means کہ ہم نے دیکھ لیا ہے ایک ٹیسٹ تو پورا کرتا ہے، you are the Messiah. یہ اوپر نہیں کہہ رہا بٹ وہ ٹیسٹ اور رپورٹ اس کو مل چکی ہے. اب یہ آیا پوچھنے، سو ایڈمٹ کرتا ہے. اب دیکھیے جو معجزہ ہوا نا وہ وائن ہے. اب جب وائن کا معجزہ is very interesting in the Old Testament. اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ صرف عام معجزہ نہیں کہ پانی کو میں بدل دیا، اس کے پیچھے پس منظر ہے. اور یہ I mean it's more than a miracle for the Jews to understand. پہلی بات کیا ہے، جو Jesus ہے is the source of joy and life.
फिलो लिखता है, फिलोसफर जो फिलो राइटर है, वो कहता है कि लोगोस को इस्तेमाल करता है। वो कहता है लोगोस जो है इट्स गॉड्स गिफ्ट ऑफ वाइन, फिलो कहता है, ठीक है। फिर आप जाएं ओल्ड टेस्टमेंट में, जो वाइन है, मैं जो है, वो सिंबलाइज करती है जॉय एंड लाइफ एंड ग्लैडनेस, खुशी, शादमानी, ठीक है, जिंदगी। उसके बाद काजियों की किताब में जाए 9 बाब 13 आयत, ज़बूर 104 15 आयत, ठीक है। तो इधर जो वाइन है इसको एज अ स्पेशल ब्लेसिंग ऑफ गॉड लिया गया है, क्योंकि वो आपकी जो आपको वो मेन क्रॉप थी अंगूर की, और अंगूर को प्रिजर्व करते थे, वो बेसिकली जो प्रिजर्वेशन है वो वाइन है, और पैदाइश के 27 बाब में लिखा हुआ है। सो ये जो मोजा था ना, जो जिसको निकोदेमुस, आई एम श्योर उसने एनालाइज किया होगा, जो फरीसी आलिम है, उसमें वो देखता है कि इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैसियानिक कॉन्सेप्ट है डिवाइन सैल्वेशन का, ठीक है। और उसके बाद वो इस बात को भी समझ गया कि ऑब्वियसली ये शायद मसाया ही है। अब एक और इंटरप्रिटेशन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो शायद बैठकर बात करने वाली है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कहता हूं इसलिए इंटरेस्टिंग है कि सडनली आप देखें, अगर आप दूसरी आयत पढ़ें, तीसरी इज टोटली अजीब सी, मतलब समझने शुरू होता है। दूसरी आयत में क्या कहता है, यहाँ लिखा है, ये समझने की जरूरत है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो काम मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। अब देखिए तीसरी आयत में गौर करें, तीसरी आयत, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो किसकी बादशाह में दाखिल नहीं होगा। खुदा की बात, ये उसका सवाल है निकोदेमुस का, नहीं ना कहा। अब ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इस पर मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस, कुछ कंट्रोवर्शियल है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। द पॉइंट इज कि सडनली कुछ इसमें मिसिंग है, आई डोंट नो क्या मिसिंग है, और वो शायद ना समझा, क्या कहते हैं, क्या निकोदेमुस। आगे चलकर यीशु उसको कहता तू उस्ताद हो के नहीं समझता, ही इज कोटिंग टू द बुक ऑफ इज़ीकियल, ठीक हो गया। अब इस बैकग्राउंड के अंदर ये सारी गुफ्तगू है यीशु के बारे में, और निकोदेमुस ऑब्वियसली आया सनहेड्रिन की तरफ से, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या ये मसीह है, क्योंकि अगर है तो हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो इंतजार में थे कि मसीह आएगा। यस, तो ये उसका बहुत अच्छा रोल है। निकोदेमुस बिकेम अ बिलीवर, आपने कहा। मैं कभी कभी जब इसको पढ़ता हूं और मैं बहुत से कॉन्टेक्स्ट में जब देखता हूं तो मैं कहता हूं ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़ते हैं चुप करके और सवाल करते हैं, समझते हैं, डर के मारे ओपन नहीं होते। और मैं एक जगह बोल रहा था मुल्क से बाहर, तो वहाँ पर ये बात मैंने इसी पर एक्सपाउंड किया, इसी थर्ड चैप्टर को। yes. और ये फैक्ट उस कंट्री के अंदर भी मुझे पता लगा कि फैक्ट है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के कलाम में हम सीख रहे हैं और खुदावंद के बंदे ने हमारी ज़बरदस्त रहनुमाई फरमाई है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर आदिल अमीन साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ तीसरी आयत जिसका भी तज़किरा हो भी रहा था, यीशु ने जवाब में उससे कहा। अब जब हम दूसरी आयत तक पढ़ते हैं, पहली दो आयत, तो हमें किसी एक जगह भी नज़र नहीं आता है कि खुदावंद यीशु मसीह से कोई सवाल किया गया हो। भाई सवाल नहीं किया गया तो ऐसा क्यों लिखा है कि यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा? हमारी रहनुमाई फरमाएं, कोई ग्रामर की बात है यहाँ, या कोई खुदावंद यीशु मसीह को उसके अंदर सवाल नज़र आया है जिसका जवाब यीशु मसीह क्या है, क्या राज, क्या भेद क्या है, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो जान सकें। प्लीज़। बहुत शुक्रिया पारी साहब, ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि सवाल तो नहीं है लेकिन यीशु ने जवाब दिया है। तो हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं सवाल होता क्या है। महज लफ्ज़ी मानों में तो हम नहीं रुक सकते, कोई कम से कम 6 पहलू ऐसे हैं हमारे सामने जिन पर हम मुख्तसर गौर करेंगे। इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके बाद कुछ और बातें हैं जिन्हें मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा। सवाल होता क्या है? अब जो
لسانیات کی بات ہے جس میں ہم گفتگو یا خطاب یا مباحثہ ان سب میں اگر سوال نہ بھی ہو تو ہر بات کے ریسپانس کے طور پر جو بات کی جاتی ہے وہ جواب ہی ہوتا ہے. یعنی جواب کے لیے سوال ہونا ضروری نہیں. سوال ایک کیفیت کا نام ہے اور جواب اس کے رد عمل کا جو کیفیت ہے اس کا نام ہے. کیا کیا چیزیں سوال ہو سکتی ہیں کہ کسی غیر معلومہ بات کی بابت کسی دوسرے سے پوچھنا، یہ تو ہو گیا ایک سوال. امتحان کے لیے جملے کو آزمائش کے انداز میں ڈھالنا، تمہیدی طور پر کوئی بات کرنا جس سے تاثر ملتا ہو کہ یہ سوال ہے. اپنی کمزوری یا مالی حالت وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے مانگنا بھی سوال ہے. فریاد کرنا بھی سوال ہے. اور کسی جملے کو اس انداز سے بولنا کہ سامنے والے کو ہماری کم علمی کا اندازہ نہ ہو سکے، وہ بھی سوال کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. لیکن اب ہم آتے ہیں نیکودیمس کی طرف اور اس منظر کو ذرا اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے اور نیکودیمس یسوع کے پاس آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کے اس پہر میں یسوع نیکودیمس کے پاس نہیں گیا، نیکودیمس یسوع کے پاس آیا ہے. تو چونکہ وہ خود سوالی ہے اس لیے اس کی پریزنس کا جو رسپانس ہے وہ بھی جواب ہے. اس کے آنے کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے. اس کا آنا ہی سوال ہے. یعنی جس جواز کو وہ لے کر آیا تھا، اور وہ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے لفظوں کو بڑے نپے تلے انداز میں کہا، لیکن خداوند یسوع مسیح کو پتہ ہے کہ اس کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے. یہ خود سوال بن کر آیا ہے اور کہتا کیا ہے. اچھا اس کی تمہید کے لیے اگر ہم یہ آیت پڑھ لیں 25ویں جو پیچھے کہی گئی ہے دوسرے باب کی، کہ اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو کوسچن تھا وہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے. بالکل، یہ بات تو خداوند یسوع مسیح کے ذات کا حصہ ہے نا، کہ وہ چاہے پطرس سے کہے کہ جال اس طرف ڈال، جال اس طرف ڈال، اسے تو مچھلیوں کا بھی پتہ ہے، اسے وقت کا بھی پتہ ہے. اسے تو ہر ایک مطلب دل کا نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والے خیالات کا بھی پتہ ہے. لیکن وہاں پر جو گفتگو اس نے کی ہے، نیکودیمس نے سٹارٹ کی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کتنے سوالات پوشیدہ تھے. اے ربی، ہم جانتے ہیں، یعنی ہماری معلومات کے مطابق تو ربی ہے. ایکچولی یہی وہ ٹیکٹس ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں سوال کو سمجھنے کے لیے، کہ کوئی ایسا جملہ بولنا کہ سامنے والا خود ہی اقرار کرے یا انکار کرے تو میری بات کی تصدیق ہو جائے. اے ربی، ہم جانتے ہیں تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. ان کے اندر پوشیدہ ہماری معلومات کے مطابق تو ربی ہے، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ تو ربی ہے، تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. تاثر کیا ہے اس کے اندر؟ کیا واقعی تو خدا کی طرف سے آیا ہے؟ تو اس کی گفتگو میں جو سوالات پوشیدہ ہیں، جن باتوں کو وہ جاننا چاہتا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا. معجزے تو جادوگر اور دیگر فالگیر بھی دکھاتے ہیں، ان کے بھی عجیب عجیب کام ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں. لیکن جو معجزے تو دکھاتا ہے، یہ معجزے تو وہ معجزے ہیں جو تیرے بابت لکھے ہوئے ہیں، کہ ایسے 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 نشانات، ایسے ایسے کام جو ہے وہ کرے گا، جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. تو اگر ہم اس سارے جو
قیاس سے بھرے ہوئے جو جملے نیکودیمس اس وقت بول رہا ہے، رات کے وقت وہ صبح کا انتظار بھی تو کر سکتا تھا، لیکن وہ کتنی جلدی اس کو جاننا چاہتا ہے، ان چیزوں کی تصدیق چاہتا ہے کہ جب تک خدا ساتھ نہ ہو یہ معجزے تو دکھائے نہیں جا سکتے۔ اب یہ بات ہے کہ نیکودیمس کی گفتگو کی میں جو خدا کی بادشاہی کے بارے میں تھی، جس کی منادی کی جا رہی تھی، اور نیکودیمس جو کہ مجلس کا رکن بھی ہے، ایک فریسی ہے، اسے مسیح موعود کی آمد کے علامات اور نشانات سے آگاہی تھی، تو وہ صرف کنفرم کرنے کے لیے آیا تھا، وہ صرف کنفرم کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ ان سارے پیشن گوئیوں اور صحائف کی روشنی میں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ تو ربی ہے، استاد ہے، معجزات بھی تو وہی دکھا رہا ہے جو ربی ہوتے ہوئے خدا کی طرف سے بھیجے گئے نہیں دکھانے تھے۔ لیکن اس کے بعد سوالیہ نشان ہے، اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو مسیح موعود قبول نہ کیا جائے، کیا بات اس کے پیچھے رہ جاتی ہے؟ تو اس کا جواب خداوند یسوع مسیح نے دیا کہ اس کیفیت کے جواب میں جو اس وقت نیکودیمس کی تھی، اس نے جواب میں اسے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اب نئے سرے سے پیدا ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ اپنے پرانے نظریات، یہ ایک رویے کا نام ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ایک نئی حالت کا اور ایک نئے رویے کا اور ایک نئے نظریے کا، ایک نئی زندگی کا نام ہے، جس میں حسب عادت یہ جو فریسی تھے یہ لفظوں میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو سوال جس انداز سے نیکودیمس نے کیے تھے، اس سے بھی زیادہ ٹیکنیکل انداز میں خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا، اس کو ثابت کیا کہ ہاں میں استاد ہوں۔ یس، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم اس پیسج میں سے سیکھ رہے ہیں، اور یقیناً ناظرین ابھی اس پیسج میں بہت ساری سچائیاں ایسی پنہاں ہیں جن پر غور کرنا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح سے یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے، آئندہ جو ہم اسی حصے پر یا انہی آیات پر کرنے کو ہیں، ان کے وسیلے سے بھی آپ کو بڑی برکت ملے گی، بہت کچھ آپ سیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کچھ سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیں درخواست دے سکتے ہیں، ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔